میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ آج میں آپ کو ایک جادوگر بادشاہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو کہ اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، کیا پتہ میں کب مر جاؤں، تو میرے پاس ایک نوجوان بھیج دے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، وہ بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نوجوان جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ نوجوان جب جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ نوجوان راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب راہب کے ساتھ گفتگو بڑھنے لگی تو اس نے باتوں میں لذت آنے لگی۔ تو راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے، کس طرح سے آیا، کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ دین سیکھ، جادو سیکھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث سیکھنے والے کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نوجوان آنے لگا، وہاں بیٹھنے لگا، وہ دین کی باتیں اس کے دل میں گر کرنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تھوڑا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا ٹائم راہب کے پاس رہتا۔ میں ایک دن راستے پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، راستہ روک کے کھڑا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ راستے میں سانپ تھا، لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، کوئی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے تو کوئی پیڑوں پر۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر وہ جادوگر سچا ہے تو اس سانپ کو مار دے۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو روڑا مارا تو وہ نہیں مرا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے ایک دوسرا روڑا اٹھایا اور میں کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر وہ راہب سچا ہے تو اس سانپ کو مار دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے روڑا مارا وہ سانپ وہی مر گیا۔ تو نوجوان نے کہا کہ میرے اندر سے یہ گواہی آئی کہ نہیں، دین کی باتیں سچی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ اب وہ راہب کے پاس ہی رہنے لگا اور اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ اس نوجوان سے پوچھتا کہ کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گم کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب اس نوجوان کے پاس جو بھی بیمار آتا وہ دعا کرتا تو اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا چلاتا تھا۔ ایک دن وہ اندھا ہو گیا، بڑی علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس کو کانوں کان اس نوجوان کا پتہ بتایا۔ اس کے پاس گیا تو نوجوان کہنے لگا کہ شفا تو ہو جائے گی مگر تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔
تجھے مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس درباری نے کہا کہ تو مجھے کلمہ پڑھا دے، شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ تو نوجوان نے اللہ کا ذکر کیا اور دعا مانگی۔ بادشاہ کے درباری کے لیے اللہ نے اسے شفا دی۔ تو بادشاہ کے درباری نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ درباری بادشاہ کے پاس واپس گیا تو بادشاہ نے کہا، کیسے شفا ملی تجھے؟ اس نے فرمایا کہ میرے رب نے شفا دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو اس درباری نے کہا، ہاں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں مانتا؟ تو درباری بولا، نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے پھر سے کہا، اسے سزا دی، ستایا۔ تو اس نے اس نوجوان کا پتہ بتایا۔ تو اس نوجوان کو بھی سزا دی اور ستایا۔ تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ تو بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس درباری کو بھی قتل کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ جب اس نوجوان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا کہ اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی تو جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سب زمین پر گر گئے اور مر گئے۔ وہ نوجوان سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ لے جاؤ اسے اور دریا میں کشتی میں ڈال کر بیچ دریا میں پھینک دو تاکہ یہ پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ تو اس نوجوان کو کشتی میں بٹھایا اور جب دھکا دینے لگے تو نوجوان نے پھر سے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنے قدرت کے جلوے دکھا۔ جیسے ہی یہ دعا کی تو سمندر کا طوفان آ گیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے سب کے سب ڈوب کے مر گئے۔ وہ نوجوان اٹھا اور پھر سے بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو بھائی، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گیا ہے، تجھ سے کیسے جان چھوٹے گی؟ تو نوجوان کہنے لگا، اگر تو مجھے باندھے اور سارے ملک کو بلائے، سب کے سامنے مجھے تیر مارنا، میں بتاؤں گا کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ تو بادشاہ نے سارا ملک اکٹھا کر لیا اور اس نوجوان کو درخت سے باندھ لیا، اور نوجوان کہنے لگا کہ لوگو، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا، اب میں خود اس کو بتاؤں گا کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ اس سے کہو کہ جب تیر مارے تو ساتھ میں میرے رب کا نام لے، میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا۔ اس سے کہو کہ مجھے اپنے رب کے نام پر تیر مارے تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا تو تیر پیشانی پر لگا، نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کی ابھی پیشانی پر جوانی کی راز تھی، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور وہی ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔